بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عورتوں کے بارے میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ اگر بیوی نیک ہو تو دنیا میں ہی جنت ہے۔ دوستو، میرے ایک دوست لکھتے ہیں کہ 2 ماہ سے کوئی میرے دروازے پر روزانہ صبح سویرے کچرا پھینک کر چلا جاتا۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ کچرا پھینکنے والا پکڑ میں نہ آیا۔ اہلیہ نے کہا کہ یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ اب مسئلہ تھا میرا اپنا۔ میں پکا نہیں بلکہ کچا مسلمان تھا۔ روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھا کرتا تھا۔ 20 دن پہلے میں نے اہلیہ سے فجر میں اٹھانے کا کہا تو میری اہلیہ حیران ہوئی کہ یہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے۔ خیر، انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے، تاکہ آپ میری ان سبق آموز ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، میرے دوست کہتے ہیں کہ میں نے فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھایا اور فٹافٹ 2 رکعت نماز سنت پڑھ کر پھر سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خیر، پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھتے وقت کوئی کچرا پھینک گیا۔ دوستو، 4 دن اسی طرح گزر گئے لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑ نہ پایا۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگی، ماشاءاللہ، آپ اب فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیا کیجیے۔ بات دل کو لگی اور 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتے مسلسل پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا کہ بیگم، اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، اس لیے کچرا نہیں پھینک رہا۔ اب آپ مجھے فجر کے وقت نہ اٹھانا۔ تو دوستو، وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ اہلیہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہ اٹھایا، البتہ میری خود کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز باجماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی اور الحمدللہ میں باجماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دن بعد رات کے وقت کھانے کے ٹائم میں اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر آ گیا تو میں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرا بیٹا بولا، ابو، آپ اسے تو برا نہ کہیں، بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں۔
بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے ہنسنے لگے۔ بیٹا کہنے لگا، ابو آپ کی وہ محسن کوئی اور نہیں بلکہ امی ہیں، آپ امی کا شکریہ ادا کیجیے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگی، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سبق سب بیویوں کے لیے ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاوند کی بھی تربیت کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے بچوں کی تربیت کا کام عورت کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ ہاں، اگر عورت خود تربیت یافتہ ہوں تو